ٹاپک میں نے اناؤنس کر دیا، غزوہ خندق، حکمت عملی کی مثال۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ جو یہ مین ٹائٹل ہے اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا۔ دشمن کی بڑی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا کیا حکمتیں اور اپنائی اس کے علاوہ؟ تو غزوات میں کیا صرف بہادری کافی ہوتی ہے یا حکمت بھی ضروری ہے؟ حضرت بتائیے گا اتحاد کی طاقت کا کیا کردار تھا، اتحاد جو کیا وہ کتنا ضروری تھا؟ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طہا اوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ 16 رمضان المبارک اور مغفرت کا یہ عاشرہ جو ہے وہ آدھا گزر چکا اور اب اختتام کی جانب ہے۔ آج میں پھر ایک شخصیت کے ساتھ موجود ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے غزوہ خندق، حکمت عملی کی ایک مثال تھی۔ اس پر آج میرے کچھ سوالات ہیں۔ میرے ساتھ آج شخصیت موجود ہے حضرت قبلہ پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب۔ آپ میرے ساتھ آج موجود ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ سوالات کرنے کی اور جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ شکر۔ ٹاپک میں نے اناؤنس کر دیا، غزوہ خندق، حکمت عملی کی مثال۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ جو یہ مین ٹائٹل ہے اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا۔ جی، غزوہ خندق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑی منفرد غزوہ ہے اور تاریخ اسلام میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ سب سے بڑی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس کی بنیاد پہ مسلمانوں نے لڑی۔ جو ریاست مدینہ تھی جس میں مسلمان بھی رہ رہے ہیں، جس میں یہودی بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں، ہر قسم کے لوگ جس میں رہ رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ جی جی۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ ایک ایسی ریاست بنائی کہ جس میں سب کو کہا کہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے۔ اب قریش مکہ، کفار مکہ نے حملہ کا ارادہ کر دیا تو تمام مسلمان جو مرکزی مجلس شورا کے تھے ان سب سے مشورہ کیا گیا کہ کس طرح سے مدینہ کی ریاست کو بچایا جائے، جو اس میں مسلمان رہ رہے ہیں، بچے رہ رہی ہیں، عورتیں رہ رہی ہیں، ان سب کو کیسے بچایا جائے۔ جی، اس میں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، آپ نے مشورہ دیا کہ حضور کیوں نہ ہم مدینہ کی چاروں اطراف خندق کھودیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اس فن کا بھی مجھے پتہ ہے، اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ جب مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے مشاورت کی اور اس کا فیصلہ کیا جی کہ یہ ایک ایسی محفوظ طریقہ ہے کہ جس سے ریاست مدینہ بھی محفوظ رہے گی اور مسلمان اور غیر مسلم اور تمام ان کے کاروبار، ہر بندہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو ہے وہ غزوہ اس کو خندق کو کھودا گیا اور اس کو پھر جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا گیا ایک، اور غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں حکمت عملی یہ بھی تھی کہ اس وقت جی اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ مسلمان جنگ کی طرف نہ جائیں۔ اچھا، یہ ایک ٹھیک ہو گیا، یہ بھی حکمت عملی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت بتائیے گا کہ دشمن کی بڑی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا کیا حکمتیں اور اپنائی اس کے علاوہ؟ سب سے پہلی تو حکمت یہ تھی کہ دشمنوں کی 10,000 کا لشکر تھا، بلکہ اس سے بھی کم و بیش زیادہ تھا، اور مسلمانوں کا اس وقت لشکر 3,000 کے قریب تھا۔ اور مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بہترین فیصلہ سوچا کہ ہم سیلف ڈیفنس کریں، ہم جنگ کی طرف نہ جائیں اور اپنا ڈیفنس کریں۔ اس ڈیفنس کے لیے حضرت سلیمان فارسی نے جب آپ کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو آپ نے اس کو بڑا پسند فرمایا۔ پھر دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جو مکہ سے آئے ہیں مدینہ، ان لوگوں کو جو ہے وہ جب خندق کھود دی جائے گی تو وہ خندق بھی کافی بڑی خندق ہے، جو لوگ اس کو کراس کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے وہ سب تو نہیں آ سکیں گے، وہ باری باری کسی طریقے سے آئیں گے، ان سے بڑے آرام سے لڑ لیا جائے گا۔ تو دوسری حکمت عملی اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ جو کراس کر کے آئیں گے، اول تو اسے کراس کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو آئیں گے اس کو پھر بڑے آسانی سے ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ حضرت بتائیے گا کیا صرف بہادری کافی ہوتی ہے؟ خاص کر جس طرح اب یہ ہم غزوہ خندق کی بات کر رہے ہیں تو غزوات میں کیا صرف بہادری کافی ہوتی ہے یا حکمت بھی ضروری ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں حکمت سکھاتا ہے. قرآن کریم میں بھی ہمیں حکمت کا حکم ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو ہے حکمت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں پڑھیں تو آپ نے وہ بہترین حکمت عملی اپنائی. ہر طرف آپ نے جو فیصلہ کیا اس میں بہترین حکمت عملی تھی, بہترین اسٹریٹجی تھی. اور اس حکمت کی وجہ سے دین اسلام آپ دیکھیں کہ اتنا جلدی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا. بالکل. تو لوگ آج کے دور میں مسلمان جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو انہیں کمبائنڈ اسٹریٹجی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مشترکہ حکمت عملی وہ نہیں بنانے دے رہے. آج ہم دیکھیں مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, گروپس میں, مسالک میں, اور ہر کوئی اپنی ملکی اسٹریٹجی بنا رہا ہے. لیکن اگر آج بھی ہم بطور مسلمان اگر ہم اسٹریٹجی بنائیں تو ہم آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک پلیٹ فارم پہ اگر ہم آ جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت بتائیے گا اتحاد کی طاقت کا کیا کردار تھا, اتحاد جو کیا کہ وہ کتنا ضروری تھا؟ بے شک اتحاد تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک وہ قیمتی ورثہ ہے کہ جب مسلمان اتحاد کرتے ہیں تو وہ ایک عمارت کی مانند ہو جاتے ہیں. بالکل. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی ایک حصے کو, کسی ایک جز کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل. اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. بالکل. تو دراصل یہ تمام باتیں جو ہیں وہ یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں, ایک قوت بنیں اور بہترین اسٹریٹجی اور حکمت عملی اپنائیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت آج بڑا خوبصورت ہمارا ایک ٹاپک تھا غزوہ خندق. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ہمیں گائیڈ کیا, سمجھایا, اور آپ نے جو ہے وہ غزوہ خندق جو ہمارا ٹائٹل تھا وہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کیا. بہت شکریہ حضرت آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. امید ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا غزوہ خندق, اور بڑا خوبصورت ٹاپک تھا تاریخی, اور اس پر حضرت صاحب نے ہمیں جو ہے وہ خوبصورت انداز میں اس کو گائیڈ کیا, تاریخ سے ہمیں چیزیں بتائیں. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.